الفاظ سے شروع ہو کر الفاظ پہ ختم ہوتے ہیں۔ درمیانی وقفہ الفاظ سے الفاظ تک واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ تم پہ روح کے سفر کی ایک راہ اللہ کے فضل سے آشکار کرتی ہوں۔ تم آئینے بدلتے دیکھو گے، دل جس پہ پہاڑوں کا دہل جائے وہ طوفان۔ آج تمہیں اس طوفان کا پتہ دیتی ہوں، کھلبلی مچ جائے گی دل و دماغ کی دنیا میں، گھبرانا مت۔ کبھی محسوس کیا کہ آج اتنے برس کے ہو، اچانک دماغ نے کروٹ بدلی اور زندگی کے اس حصے میں پہنچ گئے جو یہاں آج سے دور ہے، گزر چکا، بچپن کی یاد ہے۔ دماغ نے سفر کیا، دماغ ایک ٹائم مشین کی طرح تمہیں وہاں لے گیا، پلکتے جھپکتے وہاں تم بھی موجود ہو، اور وہ لوگ بھی جو اس واقعے میں تب تمہارے ساتھ موجود تھے۔ یا کبھی تمہیں کوئی پرانا سانگ سنائی دیا جو کبھی بہت بچپن میں سنا تھا، جیسے ہی وہ کان میں پڑا وہ تمہارے لاشعور سے سامنے واقعات بن کر آ گیا۔ واقعہ کون سا؟ وہ جہاں تم موجود تھے، گھر تھا یا باہر تھا، جو لوگ ساتھ تھے وہ سب فلم دماغ کی سکرین پہ چلنے لگی۔ یہ الفاظ تھے جو دماغ میں گونجے۔ اب بات میں کمال شامل کہاں ہوتا ہے جب تم جانتے ہو کہ یہ الفاظ کسی اور کے ہیں، تم نے کتاب میں پڑھے، تم نے قرآن میں پڑھے، الفاظ ہی ہیں نا، الفاظ ہی وہ پہلا سرا ہے، وہ پہلی اینٹ، وہ پہلی بنیاد جس کو تھام کر تم اس سفر پہ نکل پڑتے ہو۔ تمہارے دماغ کی سکرین پر وہ واقعات چلنے لگتے ہیں۔ الفاظ قوت تب پکڑتے ہیں، تاثیر تب پکڑتے ہیں جب جیسا بتایا جا رہا ہے ویسا تصور میں دیکھنے لگے۔ اسے کیفیت کی زبان کہتے ہیں۔ کیفیت پر تاثیر ہوتی ہے، پر اسرار ہوتی ہے۔ رب کہتا ہے میں بادلوں سے بارش برساتا ہوں، تم اس بارش کو برستا دیکھو اپنے حواس کی سلیٹ پہ، دماغ کی سکرین پر، تمہیں اس کی پھوار محسوس ہوگی۔ زمانوں میں سفر ہے، وقت ایک آڑ ہے، یہ آڑ ہٹ جائے، یہ آڑ ہٹ جاتی ہے جب یہی سوچ گہرائی سے سوچی جائے، اور بھی لوگوں کی یادداشتوں میں سفر کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ سفر تمہیں پھر خوابوں میں متاثر کرتا ہے، تمہیں ہوش میں اشارے دیتا ہے، تم کچھ سے کچھ ہو جاؤ گے۔ یہ مقام تم پہ لوٹ لوٹ کر آئے گا۔ دماغ اندر تمہارے ساتھ ساتھ یہ سفر کر رہا ہے، باہر تم 2019 میں ہو اور اندر 1400 سال پیچھے سفر میں، یادداشت میں، یا اس یاد میں جب تم آدم تھے، وہاں تک سفر کرتے ہو۔ بہت گہرا غور و خوض زمانے ہیں یاد کے جس میں زمین ہے، یاد کی جس میں کھدائی کرنی ہے اور زمین کی تہ تک پہنچنا ہے، لڑی در لڑی سفر ہے۔ ڈی این اے، اسے ایسا سمجھو کہ یہ یادداشت ہے، میموری ہے، یاد کہاں سے کہاں تک سفر کرتی ہے۔ فائنڈ یور پاور، زمانوں سے اپنی چھپی صلاحیتیں نکالو۔ گزرے زمانوں میں تم موجود تھے۔ گہرا غور و خوض کیا ہوتا ہے؟ گہرائی میں جانا ہوگا، جہاں سے راز شروع ہوئے وہاں جانا ہوگا۔ میرا رب کہتا ہے کہ ہم نے ایک نفس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر اس سے بہت سے لوگ پھیلا دیے۔ بڑے ناموں کو تم قرآن کے حوالوں سے جانتے ہو، اب ان کی یادداشت میں پہنچنا ہے، اس زمانے میں پہنچنا ہے تو ان کی سیرت کو پڑھنا، پڑھ کر وہ عمل کرنا،
تم اس یادداشت تک پہنچ جاؤ گے، وہ زمانہ ٹائم مشین کی طرح تمہیں 2019 سے ہجری کی ان تاریخوں میں پہنچا دے گا۔ تم محسوس کرنے لگو گے اسی علم کی روشنی میں، اس نظر سے تم پہ نظر ہو جائے گی۔ اس مثال سے سمجھنا کہ تم اگر حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے متقد ہو، ان کی باتیں سنتے ہو، وہ دل پہ اثر کرتے ہیں، تو ان کے الفاظ سے اب اپنا کردار بناؤ۔ کردار بنانا عمل کا نام ہے۔ تم ان کے زمانے میں پہنچ جاؤ گے، وہ صلاحیتیں تم پہ کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ جس بھی علم کو تم سن لینے کے بعد عمل نہیں کرتے، بھول جاتے ہو، صرف سننے کی حد تک رکھتے ہو، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متقد ہو تو ان کے الفاظ تک پہنچو، ان الفاظوں کو اپنے عمل میں لاؤ، تم ویسا ہی محسوس کرنے لگو گے۔ تم اس زمانے میں پہنچ جاؤ گے، وہاں کے لوگوں کو دیکھنے لگو گے، وہاں کے حالات جاننے لگو گے۔ یہ الفاظ کا سفر جتنا لگاتار جاری رہے گا، تم گہرائی میں اترتے جاؤ گے، علم پہ علم، راز پہ راز تمہاری ذات پہ کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جتنا اللہ چاہے اپنے حصے کا علم پاتے جانا۔ الفاظ انسان کی پہچان ہیں، الفاظ ہی تو اللہ کی پہچان ہیں۔ الفاظ سے پہچانا اپنے رب کو۔ قرآن الفاظ ہیں، ان الفاظ کے علاوہ پہچان کیسے ہوتی؟ کیسے پتہ چلتا کہ یہ چاروں طرف پھیلی کائنات کیا ہے؟ کسی نے الفاظ میں اظہار کیا۔ تم ان الفاظ میں جب کھو جاتے ہو تو اپنے رب کے شعور کے علم تک جتنا اس نے عطا کیا پہنچ جاتے ہو۔ بندوں کی طرح نہیں، رب کی طرح اس کی تخلیق میں سوچنے لگتے ہو تو تمہاری سوچ عام انسان کی سوچ کی سطح سے اٹھ کر خدا کی تخلیق کی سوچ پر پہنچ جاتی ہے۔ بندوں کی طرح نہیں، رب کی طرح اس کی تخلیق میں سوچنے لگتے ہو تو تمہاری سوچ عام انسان کی سوچ کی سطح سے اٹھ کر خدا کی تخلیق کی سوچ پر پہنچ جاتی ہے۔ وہی بندے جو کل تک صرف بندے تھے، اللہ کے بندے کہلانے لگ جاتے ہیں، ولی اللہ کہلاتے ہیں۔ تم داتا صاحب رحمۃ اللہ گنج بخش کو ان کے الفاظ سے جانتے ہو، ان کی تعلیم سے جانتے ہو۔ جب انسان کسی کی تعلیم کو عمل میں لے آئے، وہ اس زمانے میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح کی برکت سے اپنی محنت کے حوالے سے، اپنی ہمت کے حوالے سے، اپنی جد و جہد کے حوالے سے فیض و برکات پاتا ہے۔ الفاظ پہ عمل تمہیں زمانوں کا سفر کرواتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو ان کے الفاظ، ان کی سیرت پہ عمل ہوگا تو وہاں سے اس زمانے سے فیض و برکت عطا ہوں گے۔ بنا عمل صرف علم کی حد تک صرف اتنا جانتے ہو اگر کہ ایک رسول تشریف لائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صادق تھے، سچے تھے، امانت دار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم ان کے امتی ہیں۔ بس پتہ لگ گیا، بات ختم، سبحان اللہ کہہ دیا، مگر اپنی زندگی میں سچ اور ایمانداری کو شامل نہیں کیا تو جھوٹے امتی، بے عمل امتی، نہ تم اس فیض کو پا سکو گے، نہ اس زمانے کی برکت کا اندازہ لگا سکو گے۔ شخصیت کے الفاظ کے کردار کی سیرت کو سمجھنا ہوگا اور پھر اس پہ عمل کرنا ہوگا تو تم کامیابی کی طرف اصل حق کو پہچان لو گے۔ تم سے مکاشفے ہوں گے، تم پہ کشف ہوں گے، راز اور بید سب ظاہر ہوں گے۔
بس خیال رکھنا کہ انا الحق کا نعرہ مت لگا بیٹھنا۔ اس علم تک پہنچ جانے کے بعد تخلیق کی سوچ پہ اپنے رب کی طرح سوچ پا لینے کے بعد یہ مت کہہ بیٹھنا کہ میں حق ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تک پہنچ جانے کے بعد ان پہ عمل کر لینے کے بعد جب تم پہ راز کھلتے ہیں تو یہ مت کہہ بیٹھنا جیسا کہ لوگ کہہ بیٹھے کہ میں نبی ہوں۔ نبی جا چکے، آخری رسول آ چکے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ بس اس حقیقت کو سامنے رکھ کر سفر کرنا، اپنے آپ کی یاد رکھنا، اپنے آپ کو یاد رکھنا، یادداشت کے اس سفر میں خود کو مت بھولنا کہ تم کون ہو۔ 2019 میں ہو، زمانے کی تاریخ کے آخری دور جو اس عالم سے گزر رہے ہیں۔ بس اس لحاظ کو، اس ادب کو یاد رکھنا، ڈائریکشن صحیح رہے گی، اور نہ ہی علم مل جانے کے بعد دعوے کرتے پھرنا، اس کو برداشت کرنا، ورنہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤ گے، وہ تمہیں راہ سے بھٹکا دے گا، تمہیں تمہاری خوبیاں بتا کر غرور میں مبتلا کر دے گا۔ یہ عاجزی کا سفر ہے، فیض کا سفر ہے، یاد رکھنا۔ اس میں تم طالب ہو، اور طالب وہی کامیاب ہوتا ہے، جو با ادب ہو وہی با مراد ہوتا ہے۔ وہاں تک پہنچو، مگر عمل کے بنا نہیں پہنچ پاؤ گے، یہ یاد رکھو۔ ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ، بناوٹ، فریب نکالنے ہوں گے، تو پھر سچی حقیقتیں، سپر پاورز تم میں ظاہر ہوں گی، حق کے ساتھ ظاہر ہوں گی، ورنہ سب افسانے ہیں۔ شوق ہے حق کے سفر کا، اگر شوق ہے حق کے سفر کا مگر عمل نہیں، تو کیا تم یا کیا میں صحیح رخ میں ہیں؟ نہیں ہیں۔ بیٹے بیٹیوں، بہن بھائیوں، آؤ اپنی اصلاح کریں۔ اگر منزلیں وہ ہیں جو روشنی کی ہیں تو روشنی بننا پڑے گا، شفاف ہونا پڑے گا۔ تم آگے بڑھو اس حق کے سفر میں، اور اس شخصیت کو اپنے اندر محسوس کرو، اس کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے۔ نصیحت الفاظ سے ملتی ہے اور برکت اس پہ عمل کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ یہ فیض جاری ہو جاتے ہیں۔ تم اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ، تم اپنے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ آئینے بدلتے ہیں، یہ آئینے شخصیت کے ساتھ بدلتے ہیں اور اثر دکھاتے ہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔